نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو وعارض عن المشرکین لو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام سے آیا مقدسہ نمبر 110 اور 11 دو آیات مقدسات 107 اور 108 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک کہ مرزائیوں کا تعلق، ان کا کام ہے مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانی کرنا، شرارت کرنا، اور جب کہ ان کو اچھی طرح یہ قانون بنا کے دے دیا گیا ہے کہ تم اپنی مساجد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے، اور اس کلمے کو تم پڑھ بھی نہیں سکتے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تب پڑھو، جب تم کافر ہو تو کافر کو کلمہ یہ زیب نہیں دیتا، یا تو وہ برملا اعلان کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور میرا کوئی مرزائیت سے، کوئی قادیانیت سے، مرزا غلام قادیانی سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں اس پر لاکھوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ غلام قادیانی پر لعنت بھیجتا ہوں، اور صرف محمد رسول اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا انعامدار مدنی عطائیدار حبیب پروردگار کا ہی غلام رہوں گا، قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں مروں گا، غلامی میں ہی جیوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل طور پہ ایمان رکھوں گا، اور کسی اور کو خدا نہیں مانوں گا، اور جو احمد عیسیٰ کی طرح اپنے آپ کو خدا کہلائے اس پر بھی لعنت بھیجوں گا، اگر کہیں مل گئے تو قتل نہ کر سکا تو منہ پہ چپیڑ ضرور ماروں گا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اور یہ جو نظریہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ اللہ اگر درخت پہ اپنا نور پھیلا سکتا ہے اور اس درخت سے ان اللہ کی آواز آ جاتی ہے تو بندے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تو بولتا ہی بندے کے اندر ہے،
لیکن بندے کے اندر صلاحیت تو ہو. بندہ خدا نہیں بنتا. اللہ ضرور بولتا ہے. نبی علیہ السلام تمام انبیاء اللہ کے حکم سے بولے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے بولے. ان هو الا وحی یوحی ہمارے پاس کسوٹی ہے. لیکن بندہ اللہ نہیں بنتا. اگر بندے کے اندر اللہ بولے تو بندہ اللہ نہیں بنتا. منصور نے بالکل جھوٹ کہا کہ انا الحق. انبیاء نے یہ لفظ نہیں کہا تو ایک منصور کی دال کیسے گل سکتی ہے؟ اگر کوئی بندہ آج بھی انا الحق کا یا انا اللہ کا نعرہ لگائے تو وہ غلط ہے اور اس کو سولی ہی دی جائے گی منصور کی طرح. باقی معاملہ خدا جانے اور خدا کا رسول جانے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں بن سکتا. احمد عیسیٰ یہ نعرے لگاتا ہے. احمد عیسیٰ والے کے سننے والے یا ماننے والوں کو یہ اللہ نے علم نہیں عطا فرمایا. وہ احمد عیسیٰ جو بکواس کرتا ہے وہ اس پر اندھوں کی طرح ایمان لے آتے ہیں. اسی طرح مرزئی اور تریاق القلوب والا حرامزادہ جس کو صحیح کلمہ وہ صحیح خطبہ جو پہلا خطبہ نہیں پڑھنا آتا. کلمہ تو پڑھنا ہی نہیں نا. نحمدہ پڑھتا ہے نحمدہ و نصلی. نحمدہ ہے دال کے اوپر پیش ہے جبکہ حرامزادہ پڑھتا ہے نحمدہ. سن لیں جلیل اللہ ذلیل اللہ تو پڑھتا ہے نحمدہ. اب اسے ذلیل اللہ کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا فتویٰ آ گیا. فتویٰ آ گیا. کس چیز کا فتویٰ آ گیا کہ یہ تینوں غلط ہے. غازی علم دین شہید نے ہندو کو مارا وہ بھی غلط. ممتاز قادری نے گورنر کو بھون کے رکھ دیا مرزئی کو سلمان کو وہ بھی غلط. اور خالد خان نے وسیم کو رگڑ کے رکھ دیا وہ بھی غلط. کیونکہ مرزئی جو ہیں وہ خدا اور رسول اور خدا بننے کی کوشش نبی اور خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور نسیم خان جہل اجاٹ جس کو صحیح بولنا نہیں آتا وہ بھی کہتا تھا میں نبی ہوں میں نبی ہوں. اسی طرح مرزئی پٹا ہوا احمد عیسیٰ وہ بھی کہتا ہے میں نبی ہوں. ان کا باپ مرزا غلام قادیانی وہ سلسلہ شروع کر گیا نا. اب پتہ نہیں کتنے حرامزادے جھوٹے اٹھیں گے. من بعد ذالک ظنیم جو نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی اٹھیں گے جتنے بھی دعویٰ کریں گے نبوت کا سارے کے سارے من بعد ذالک ظنیم کی کیٹیگری میں پیور حرامزادے. اور خود اللہ تعالیٰ اعتراف بھی کروا دیتا ہے. غلام قادیانی اٹھا نبی علیہ السلام کے بعد اس نے اعتراف کر لیا کہ میں مریم کے پیٹ سے ہوں مریم سے نکلا. اس سے خدا نے رجولیت کی نقل کفر نشود جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیور حرام زادہ ایک ذرا بھی شیبہ نہیں حرام زادے ان میں. اور اس نے کہا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں یہ بھی پیور حرام زادہ پیٹھا حرام زادہ. اور اس نے کہا کہ میں خدا ہوں میں اللہ ہی بول رہا ہوں یہ تمہارا خدا تمہارے سامنے بول رہا ہے. تو جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے وہ حلالی کہاں سے ہے؟ اس کے تو نئے قانون اکثر میں کہتا ہوں وہ بڑی مثال مشہور ہے نیو وارڈس نئے بادشاہت نئے حکم نئے قانون. چلو اب ہم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف اس میں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اے میرے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو پیروی کرو اس بات کی ما اوحیا الیک جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے
آپ کی طرف وحی کیا جائے، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، تیرے خدا کی طرف سے، تیرے اللہ کی طرف سے جو تجھ پر وحی کیا جائے اسی کی اتباع کر۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر وہی، یعنی اللہ، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جو محبوب تیرا رب ہے، تیرا پالنے والا ہے۔ وعارض عن المشرکین، اور بچ مشرکوں سے دور رہ۔ وعارض، جو بھی بت پرست ہیں ان سے دور رہ، حتیٰ کہ ان سے جنگ بھی کرنی پڑے تو کر۔ تو یہی، اور تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہمارا اور کافروں کا، مسلمانوں اور کافروں کا اور جھگڑا ہی کوئی نہیں، کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ شرک چھوڑ دیں، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مشرک کبھی بھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا اور آخرت میں بھی اسے ذلیل کرے گا۔ شرک جو ایک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک قیامت کو بھی اس مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، جس سے یا جس کے ساتھ وہ اللہ کا شریک بناتا تھا اس کو بھی، اور جو شرک کرنے والا اس کو، دونوں کو، عابد اور معبود کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، کہ جہاں تیرا معبود گیا عابد بھی وہیں جائے، جہنم میں پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں روک رہا ہے، کس بات سے روک رہا ہے؟ وعارض عن المشرکین، محبوب مشرکوں سے دور رہ، پیچھے ہٹ جا، اعراض کر مشرکوں سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی اپنی ایک مرضی ہے اور وہ آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی سے، بھوک سے، پیاس سے، خوف سے۔ پھر کون ہے جو اس چیزوں کو دیکھ کر شرک کی طرف نہیں جاتا اور اللہ کی وحدانیت میں پکا رہتا ہے؟ اور جو پکا رہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری ہے جو پکا رہنے والے ہیں، جو شرک سے دور ہٹنے والے ہیں، جو اعراض کرنے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خوشخبری ہے۔ سب خوشخبری ہیں، نیک خوشخبری ہیں انہی کے لیے، اور جو اللہ کا شریک بنا بیٹھے ان کے لیے عذاب کی خوشخبری ہے، اللہ کی نوید کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر کی خوشخبری ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وعارض عن المشرکین، مشرکین سے دور رہے۔ ولو شاء اللہ، اور اللہ چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، وہ کبھی بھی شرک نہ کرتے، کبھی یہ نہ کہتے یہ دیکھو تمہارے سامنے خدا ہی تو بیٹھا ہے، یہ خدا ہی تو بول رہا ہے، کبھی یہ نہ کہتے، کبھی یہ نہ کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اتنی عظمت رکھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ تمہارے سامنے تمہارا خدا بیٹھے، زبان سے جو بات نکلتی وہ کہتے تھے یہ وہی خدا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
ما اشرکو، کبھی شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، محبوب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محافظ نہیں بنایا، وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہو۔ جو کچھ وہ کریں گے ان کی سزا جزا ان کے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس تمہیں ہی اس کی سزا جزا کا لینا دینا ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، آپ کو ان پر کوئی حفاظت کرنے والا محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ ان کے وکیل ہیں کہ آپ ان کی طرف سے وکالت کریں کہ یہ یا اللہ ان کو جو چھوڑ دے، یہ ایسے کرنے والے نہیں۔ جسے اللہ چاہے گا چھوڑے گا، جسے اللہ چاہے پکڑ لے، لیکن جو مشرک ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے اور شرک سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔